کہ عید الفطر روزے داروں کا ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے، کہ عید الفطر صرف کپڑوں کا نہیں اپنوں کا تہوار ہے۔ ہندوستان کی جو خوبصورتی ہے اس کی پہچان کو رکھتے ہوئے عید کا تہوار منائیں۔ عید کا تہوار آنے والا ہے اور آج ہمارے ساتھ ہیں پرسد علماء دین دیوبندی علماء قاری اسحاق گورا صاحب۔ ان سے بات چیت کریں گے عید کا تہوار کی کیا خصوصیت ہے، کیوں منایا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا عمل کرنے چاہیے۔ جی آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ مشکور بھائی۔ رمضان المبارک کا جو پوتر مہینہ اب اختتام ہے، رمضان المبارک کی جو فضیلتیں ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ عید کیا ہے۔ میں واضح کر دوں کہ عید الفطر روزے داروں کا ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے، ایک اتساہ ہے۔ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ عید الفطر صرف کپڑوں کا نہیں اپنوں کا تہوار ہے، ہمیں سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ساتھ ہی ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے آس پڑوس رشتہ دار غریب غربا ہیں وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہوں، تو شریعت نے اس چیز کو عید الفطر جو نام رکھا ہے وہ فطرہ اس پر ایک جو آرتھک روپ سے جو ویکتی ہوتے ہیں مضبوط، جنہیں امیر کہہ دیتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ فطرہ ادا کریں۔ فطرہ جو ہے وہ اس لیے ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ جو غریب لوگ ہیں وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ میں آخر میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ عید الفطر کو بہت سادگی کے ساتھ اور مل جل کر منائیں اور محبت کا پیغام دیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے جو دوسرے مذاہب کے بھی لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ ملا کر ہندوستان کی جو خوبصورتی ہے اس کی پہچان کو رکھتے ہوئے عید کا تہوار منائیں۔ صدقہ عید الفطر کیا ہے، کتنا بیٹھتا ہے اور کیا اس کا سسٹم ہوتا ہے؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تولنے کے بجائے ناپنے کا رواج تھا، اور اس زمانے میں جو ناپنے کا جو ایک پیمانہ تھا اسی کے حساب سے صدقہ فطر کی مقدار بتائی جاتی ہے۔ ایک سا کچھ اوپر 3.5 سیر کا ہوتا ہے۔ یوں تو گیہوں سے، آٹے سے، کھجور سے، کشمش سے، پنیر سے اور دیگر اور بھی چیزیں اس سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ علماء کے نزدیک جو گیہوں کی مقدار عام طور پر بتائی جاتی ہے وہ 46 روپے مقرر کی گئی ہے، یعنی ایک مالدار ویکتی اپنے اور اپنے پریوار کا جو صدقہ فطر ادا کرے گا ایک ویکتی کا، وہ 46 روپے اگر گیہوں سے کرے گا تو ادا کرے گا۔ اچھا، اس میں چاہے بڑا ہو چاہے بچہ ہو صدقہ سب کا دینا پڑتا ہے۔ اس میں یہ بات بھی سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ اس میں بچہ نابالغ ہو یا بالغ ہو، عورت ہو یا مرد ہو، سب کو صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے زکوٰۃ دے دینی چاہیے تاکہ جو لوگ مستحق ہیں، جو حقدار ہیں، ان کی بھی عید اچھی ہو جائے۔ اس بارے میں کچھ جانکاری دیں گے؟ دیکھیے، شریعت میں جو لاگو کیا گیا ہے صدقہ فطر، وہ یہی کہا گیا ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی ویکتی عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو یہ اس کے اوپر متعین رہتا ہے، یعنی وہ معاف نہیں ہوتا۔ تو تمام لوگوں کو یہی چاہیے کہ وہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کریں، اپنے پریوار کا اور اپنا بھی۔ ہمارے چینل کے مادھیم سے آپ لوگوں کو جس طرح سے باہر سڑکوں پہ نماز نہ پڑھیں یا اس طرح کی کوئی اپیل کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مذہب اسلام محبت کو پسند کرتا ہے اور محبت کو عام کرنے کی ہدایت دیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا تمام لوگوں سے کہ مسجد ہو یا عیدگاہ ہو، اسی کے دائرے میں رہ کر نماز ادا کریں، ساروجنک استھلوں پر نماز نہ پڑھیں، اس سے پرہیز کریں۔ اور میں تمام لوگوں کو، آپ کو بھی اور آپ کی ٹیم کو اور تمام ہندوستانیوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اچھا، ایک سوال اور رہ گیا تھا۔ عید الفطر کی جو نماز ہے کل، مطلب عیدگاہ میں کس وقت ہوگی اور جامع مسجد میں کس وقت ہوگی سہارنپور کے؟
सहारनपुर की जो ईदगाह में जो ईद उल फित्र की नमाज होगी वो 8:15 बजे होगी, और इसी तरह सहारनपुर की जामा मस्जिद में ईद उल फित्र की जो नमाज पढ़ाई जाएगी वो 6:45 बजे होगी इंशाअल्लाह। ये थे शहर के प्रसिद्ध आलिम दीन कारी इसाक गोरा साहब, इन्होंने विस्तार से बताया कि ईद क्या है, कैसे मनाना चाहिए, सदका फित्र क्या है। श्रेष्ठ यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।